ہمارے اس پروگرام میں ملت اسلامیہ ہند کی جو اہم دینی اور ملی جماعتیں ہیں ان کے ذمہ دار تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ذمہ دار بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ پورے عالم میں پوری انسانیت کے سامنے ایک انصاف کا اور ایک انسانیت کا مسئلہ ہے۔ 1948 سے مملکت فلسطین، ملک فلسطین کو اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا اور وہاں کے اصل باشندوں کو فلسطین دیش سے نکال باہر کیا گیا اور نکال باہر کرنے کا سلسلہ جاری۔ آج جو غزہ کی صورتحال ہے، یہ غزہ کی صورتحال بھی یہ آج کی ہی نہیں ہے۔ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی باشندوں کے ساتھ ایک عرصے سے ظلم ہو رہا اور ان کا ملک ان سے چھین کر ان کو اپنے ملک سے بے دخل کیا جا رہا، اور جو لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جو اپنے ملک کی، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی اور نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ تو ہم جس دیش میں ہیں، ہم بھارت دیش کے شہری، ہمارے ملک پر بھی ایسی آفت آئی تھی، ایسی مصیبت آئی تھی کہ یہاں پر انگریز حکمران ہو گئے تھے اور ہمارے دیش میں ہم نے انگریزوں کو ملک سے باہر کرنے کی جدوجہد کی اور اب ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد۔ جیسے ہمارا دیش ہندوستان، بھارت کے شہریوں کا ہے، ہندوستان کے شہریوں کا ہے، ویسے ہی فلسطین فلسطینی شہریوں کا ہے، فلسطینی مسلمانوں کا، فلسطینی کرسچنز کا، فلسطینی یہودیوں کا، فلسطینی مذہب کے ماننے والوں کا، اور وہ فلسطینی جو مذہب کو نہیں مانتے ان سب کا۔ لیکن وہ اسرائیل کا نہیں ہے، وہ امریکہ کا نہیں ہے۔ آج سارے عالم میں اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے فلسطینیوں کو ان کے اپنے دیش سے باہر کر دیا ہے۔ یہ جو آج کا یہ احتجاج ہے، یہ جو مظاہرہ، ہم فلسطینی عوام کی اس جدوجہد کو سلام کرتے اور اس جدوجہد کو جائز سمجھتے جو اپنے ملک کی اور اپنے زمین کی اور اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں کی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ غزہ کا ہے، وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، لاکھوں انسانوں کی زندگی پر ناکہ بندی، پانی کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، غذا کا مسئلہ، دوا کا مسئلہ، زندگی بہت مشکل ہو۔ یہاں کے لوگ جب وہاں کے صحافیوں کو سوال کرتے تو ایک صحافی بتاتا ہے کہ ہم 3 دن سے بھوکے۔ جب وہاں کے جوان بچے غذا کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے تو ان کے اوپر بم برسائے جاتے، وہاں کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا،
وہاں کے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تو یہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کی عوام اور یہاں سب لوگ ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ چلڈرنس رائٹ کی بات کرتے تھے انہوں نے وہاں بچوں پر ظلم کیا. جو وومنس رائٹس کی بات کرتے تھے وہاں خواتین کے ساتھ ناانصافی ہو. جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے وہاں حقوق انسانی کی پامالی ہو. جو تعلیم کی بات کرتے تھے وہ اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا. جو ہیلتھ کیئر کی بات کرتے تھے وہاں کے دواخانوں کو اجاڑ دیا گیا. ایسے موقع پر ہم بھارت کے شہری، بھارت کے مسلمان اور بھارت کے غیر مسلم سماج اور یہاں کے انصاف پسند لوگ اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف غزہ کی حمایت میں اور غزہ کی عوام کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے. اس موقع پر ہم ہمارے دیش کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ وہ غزہ کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے اور جو غاصب قوت ہے، ظالم قوت ہے، جو جینوسائیڈ جو کر رہی ہے، جو اسرائیل ہے اور جس کا پشت پناہ امریکہ ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور وہ اسرائیل کی مدد سے، اسرائیل کی حمایت سے باعث. ہم ان لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو دنیا بھر میں غزہ کی، فلسطین کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں. ہم ان سب کی حمایت سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں جو خون بہایا گیا ہے وہ خون رائے گا نہیں جائے گا اور فلسطین قائم ہو کر رہے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے دائرے اثر میں فلسطین کے حق میں، غزہ کے لوگوں کے حق میں، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ لینے، یہاں کی حکومت پہ دباؤ ڈالنے اور عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں تاکہ فلسطین کی مملکت، اس کا قیام اور غزہ کے مسائل حل ہو سکے. ہم عالم اسلام میں عرب ممالک سے، ان سے بھی اپیل کرتے ہیں، بھارت کے مسلمان عالم اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور عالم اسلام سے، عرب ممالک سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فلسطین اور غزہ کی حمایت میں صرف بیانات نہ دے، صرف مذمتی بیانات کی کافی نہیں ہے، بلکہ پوری ڈپلومیسی، پوری قوت، پوری حکمت، پوری شجاعت اور پوری طاقت کے ساتھ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہو. آج کا یہ جلسہ انہی باتوں کے ساتھ، ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے لیکن کم از کم ہم، ہمارے جو ضمیر کا بوجھ ہے، ہمارے جو دل کی تڑپ ہے، ہمارے ذہن و فکر پہ جو غم چھایا ہوا ہے اور ہماری حکومت کے سامنے اپنی بات جو رکھنا چاہتے ہیں، اس کا یہ بہترین موقع ہے اور ہمارے ذمہ داران یہ بات رکھیں. تو آئیے کہ ہم فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے آگے بڑھیں. فلسطین، 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 فلسطین. شکریہ. بہت شکریہ ملک معتصم صاحب. تو مسئلہ فلسطین کا صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کی گواہی پورے ہندوستان میں اگر ایک شخص دے رہا ہے تو وہ ہمارے بیچ میں موجود ہے. آپ نے ان کو سڑکوں پر، گلیوں پر، میلوں پر، گاندھی جینتی کے پروگرام میں غزہ پر ہو رہے جینوسائیڈ کے خلاف پرچے بانٹتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہمارے بیچ میں IIT کے پروفیسر وپن ترپاٹھی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں. صدر صاحب، معزز مہمان اور ساتھیوں، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
नारे स्टेज से दिए जाएंगे और स्टेज के हिसाब से नारे दिए जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि स्टेज के जो नारे दिए जाएं उस पे आए। Long live Palestine! पैलेस्टाइन Long live Palestine! और long live Palestine! और फिलिस्तीन जिंदाबाद! और फिलिस्तीन जिंदाबाद! फिलिस्तीन जिंदाबाद! प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी साहब। मैं एक गज़ल के 2 शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये गज़ल मैंने अभी 1 महीने पहले लिखी। संतान हैं हम एक मालिक के, धरती माता के जाए हैं हम, जात धर्म से ऊपर हैं, इंसान बन कर आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। सूरज हमें अपना लगता है जो दूर करोड़ों मील पे है, पर पास का शख्स नहीं दिखता। ये भरम मिटाने आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। इस वक्त सारी दुनिया की हुकूमतें, खासतौर से जुल्म करने वाले ऑपरेशन रेजिम्स एक हैं, धरती के अवाम भी एक हैं। ये बात हमें साबित करनी है। अगर आप अपने दिमाग से अपना हल्का हल्का ये जो पहचान बन गई है, मैं हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ये लबादा अगर आप उतार दें, आप इंसान बन के देखें, तो आप में और धरती के अवाम में कोई फर्क नहीं है। दोनों के ऊपर होने वाला जुल्म एक है। सारे के सारे धरती के अवाम ईमान की रोटी खाते हैं, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं, यही इंसानियत कहलाती है। और इस वक्त सूरत ये पैदा कर दी गई है कि इंसान को इंसान से मिलने के लिए अगर वो कोशिश करे तो उसके ऊपर पर्दे डाल दिए जाते हैं, उसको धमकाया जाता है। दरअसल हमारी पहचान हिंदुस्तान के रूप में या ब्राह्मण के रूप में या दलित के रूप में या मुसलमान के रूप में छोटी पहचान है। असली पहचान हमारी, हम इंसान हैं और हमें फौरन किसी के ऊपर होने वाला जुल्म का एहसास हो जाता है, हम फौरन जुड़ जाते हैं। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि करोड़ों मील पर दूर सूरज है, वो हमें अपना मालूम पड़ता है, बशर्ते कि हम अपना सेल्फ, अपना खुद गर्जी को एक बाजू रख दें। उसी तरीके से फिलिस्तीन के अवाम हमसे जुदा नहीं है, उनसे तो हमारा एक रिश्ता और है। वो रिश्ता है कि हम भी अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम रहे 190 बरस, वो भी अंग्रेजी मैंडेट, अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम रहे 30 बरस। हमारा मुल्क भी उनके दौर में 190 साल की बरतानिया हुकूमत के दौर में बड़ी बड़ी भुखमरियों से गुजरा। 2006 में एक अंग्रेजी इतिहासकार एडम जोन्स ने किताब लिखी, नरसंहार। उस किताब में उसने जिक्र किया बड़ी बड़ी भुखमरी फैलाने का, कि किस तरीके से लोगों को
शोषण करके जंग करके मारा गया, उसका जिक्र किया। लेकिन एक चैप्टर उसमें हिंदुस्तान के बारे में उसमें लिखा है कि अंग्रेजों के आने के पहले यानी सन 1757 के पहले 300 बरस तक हिंदुस्तान में बड़े अकाल नहीं पड़े, चाहे वो बाबर का ज़माना हो, चाहे वो अकबर का हो, औरंगजेब का हो, मराठाओं का हो, रंजीत सिंह का हो, यानी 1757 के पहले 300 बरस तक हिंदुस्तान में बड़े अकाल नहीं पड़े, उस किताब में लिखा है। लेकिन अंग्रेजी राज में हमारे मुल्क की दौलत लूट के पहली मर्तबा मुल्क के बाहर गई, यहाँ के उद्योग ख़त्म किए गए, यहाँ के ज़मींदारों को और महाजनों को छूट दी गई लूट करने की। नतीजा ये निकला कि हमारे मुल्क में अकाल पड़े, और उसमें एक अकाल पड़ा 1898 का, जिसमें 1,40,00,000 लोग मारे गए। भुखमरी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से आई। 4 साल के बाद दूसरा अकाल पड़ा, जिसमें 50,00,000 लोग मारे गए 1902 में। तीसरे अकाल का जिक्र उस किताब में नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक अकाल का और जिक्र किया, बड़े अकाल का, 1943 के अकाल का, जब उसको बंगाल का अकाल कहते हैं। उसमें लगभग 30 लाख से 40 लाख लोग मारे गए, जबकि अनाज केवल 10% कम पैदा हुआ था, क्योंकि व्यापारियों ने चावल की कीमतें 6 महीने के दरमियान 10 गुनी बढ़ा दी थी। लोगों में अनाज खरीदने की ताकत नहीं थी। तो कहने का मेरा मकसद ये कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से अंग्रेजी निज़ाम के तरीके हम लोग भूखों मरे, जिस तरीके से हमारा मुल्क तकसीम हुआ, फिलिस्तीन के ऊपर 30 बरस बरतानिया की हुकूमत रही, और उनके मुल्क में बाहर से लाके आतंकवादी जिस सोच के लोगों को बसाया गया, वहाँ के लोकल अवाम को उखाड़ा गया, मुल्क का तकसीम किया गया, बाद में पूरे मुल्क का नाम ही इजराइल कर दिया गया। एक मसला भी साहब ने जो मेरे से पहले बोल रहे थे इस बारे में रखा। इस वक्त मेरा आपसे कहना ये है कि गाज़ा पे जो लोग हैं ये उतने ही बड़े इंसान हैं जितने इजराइल के अवाम हैं। हम इजराइल के अवाम की भी कद्र करते हैं जिन्होंने नोबेल लॉरियट पैदा किए। उसी तरीके से फ़िलिस्तीनी अवाम में भी उसी हुनर, उसी सलाहियत के लोग हैं, वही उतने ही बड़े इंसान हैं। किसी भी जंग में अवाम के ऊपर हमला नाइंसाफ़ी, इनह्यूमन है, और इजराइल पे अगर हमला हुआ वो भी गलत था, अवाम पर जो मारे गए। और ये जो अवाम मारे जा रहे हैं उससे 50 गुनी तादाद में भुखमरी की सूरत में लाके उनका अन्न पानी बंद करके जो कत्ल किया जा रहा है, वो शैतानियत की इंतहा है। हर इंसान के ऊपर जुल्म है, जिसके अंदर रूह है उसको इस दर्द का एहसास होगा, और उस दर्द के एहसास से हमारी आत्मा में ताकत आएगी, ताकि हमारे ऊपर जो और तमाम किस्म के जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों से ही हम लड़ पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि सब्र रख के अपने दर्द की आवाज़ पैदा करें, और उनका दर्द जितना हम महसूस करेंगे उतने ही हम सच्चे इंसान बनेंगे और हमारी आवाज़ में ताकत आएगी। मैं आप सब लोगों को, फ़िलिस्तीनी अवाम को, और इस दुनिया में उनके लिए खड़े होने वाले लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से, अमीर वहदत इस्लामी हिंद से, कि वो आएँ और अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो एक ऐसा इशू है जिस पर 2 साल से हम काफ़ी गमगीन भी हैं, और इस दुख को अपने सीनों से और दिलो दिमाग से लगाए भी हुए हैं, इस हवाले से कि फ़लस्तीन जो कभी था वो मिटाया जा रहा है, उसके नक्श मिटाए जा रहे हैं, गज़ा को ऑक्युपाइड किया जा रहा है, और वेस्ट बैंक के अंदर इसकी कोशिशें हैं कि सेटलमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम सब मिलकर
اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور عالم انسانیت اور عالم اسلام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا اپنا ملک ملنا چاہیے، اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین یہ اس وقت ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ ہے دنیا میں جس نے دنیا کے ساری ان نقابوں کو اتار دیا ہے جو کبھی جمہوریت کے عنوان سے سمجھائی جاتی تھی، کبھی ہیومن رائٹ کے عنوان سے سمجھائی جاتی تھی، کبھی انسانوں کے عزت و احترام کے حوالے سے سمجھائی جاتی تھی۔ یہ سارے نقاب کھرچ کر ہٹا دیے گئے ہیں اور فلسطین نے سب کو اس حمام میں ننگا کر دیا ہے۔ کیا یو این او اور کیا مغرب اور کیا یورپین کنٹریز سب کے سب اس حمام میں ننگے ہو گئے ہیں۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو جانوروں پر روتے ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے ہاہاکار مچاتے ہیں، ان کے اصول و ضوابط اس کے لیے بنتے ہیں، لیکن انسانوں کی زندگی پر ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ بات فلسطین نے دنیا کو سمجھا دی ہے کہ کتنے چہرے مکروہ ہیں، ان کے اندرون کتنا مکروہ ہے، یہ صاف طور سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تیسری بات فلسطین نے یہ بتائی ہے کہ ظلم کے خلاف آج ہم کھڑے ہیں، انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ فلسطین آج دنیا کے سب سے بڑے ظلم کے خلاف کھڑا ہے، اس نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں اور وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ شہادتوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنی بڑے تعداد ہونے کے باوجود، لاکھوں لاکھ زخمی ہونے کے باوجود ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اس ظلم کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہماری ہم رکاب ہوگی۔ یہ دنیا کو انہوں نے بتایا ہے اور کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی ہے۔ مورلی فلسطین جیت گئے ہیں۔ اگر آپ آکوپیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ابھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن مورلی وہ جیت گئے ہیں۔ پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی جو کامیابی ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور ہم اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ فلسطین نے دنیا کو جو زندگی اور موت کا فلسفہ ہے وہ بھی سمجھانے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ میری آپ تعزیت نہ کریں، مجھے خوشی نہیں ہوگی اس بات کے لیے کہ آپ میری تعزیت کریں کہ میرے گھر اتنے لوگ مارے گئے ہیں، مجھے خوشی اس بات پر ہوگی کہ آپ مجھے مبارکباد دیں کہ میرے گھر میں اتنے شہید ہوئے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی اور یہ سوچ انشاءاللہ دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر کے رہے گی۔ یہ ایک ویسٹ بینک کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے میں اس پروٹیسٹ میں وہ تمام مطالبات جو مجھ سے پیش رو لوگوں نے کیے ہیں تمام کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں پر اس واقعے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ویسٹ بینک کے اندر ایک لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لڑکی جو نقاب پوش تھی وہ جا رہی تھی اور فلسطینی کسی سولجر نے اس کے نقاب کو کھینچنے کی کوشش کی، اس نے ریزسٹ کیا، اس کے نتیجے میں اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ لڑکی کے جب شوٹ کیا گیا تو وہیں فلسطین ایک لڑکا گزر رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے غصے میں آ کر وہ اسرائیل کے فوجی کو مار دیا، اور جو فوجیوں نے دیکھا کہ اس کے دوست کو مار دیا گیا تو اس نے وہ لڑکے کو شہید کر دیا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں شہید ہو گئے، دونوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور ان جنازوں کے اوپر ان کے ماں باپ مل رہے ہیں۔ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے کہتا ہے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میری ایک درخواست کو قبول کر لو۔ لڑکی کا باپ سنتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے لڑکی کا ہاتھ میرے لڑکے کے لیے دے دو اور یہاں آج ہم نکاح پڑھوا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور تم نکاح کی بات کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے جس میں بات کہی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو دونوں کا نکاح پڑھایا گیا اور تدفین اس کے بعد عمل میں آئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت کی یہ فلسفہ جتنے عملی اعتبار سے فلسطین نے دنیا کو بتایا ہے،
اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس فلسطین یہ کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو زمین پہ مظلوم ہیں, جو ظلم کا شکار ہے, انہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری راہ کیا ہے اور کن راہوں کو تمہیں جو ہے تسلیم کرنا چاہیے, ان راہوں کے ذریعے سے تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ جتنے بھی دنیا میں مغرب زدہ نظریات ہیں ان تمام نظریات نے اب کھوکھلے پن کا ثبوت دے دیا ہے. وہ اسرائیل جس کو اللہ نے وہ اسرائیل جس کو اللہ نے من و سلوہ عطا کیا تھا, وہ اسرائیل یا وہ یہودی جن کو اللہ نے پانی کے 12 چشمے عطا کیے تھے, آج وہ فلسطین کے اوپر بوند بوند پانی کو اور جو چھوٹے سے کھانے پینے کی چیزوں کو ترسا رہے ہیں. یہ جو احسان فراموشی ہے, یہ احسان فراموشی اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس زمین کے اوپر کمزوروں کے ذریعے سے یہ تمام چیزوں کو درست کیا جائے گا, مظلوموں کے ذریعے سے درست کیا جائے گا, اور آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کمزوروں کو اور مظلوموں کو, ظالموں کے اوپر اور اپنی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرنے والوں پر کس طرح غالب کرتا ہے. ہم اس موقع پر وہ تمام ظلم کی مذمت کرتے ہیں جو فلسطین اور غزہ کے اس گلیارے کے اوپر ہو رہا ہے. ہم وہ تمام آکوپیشنز اور تمام جینوسائیڈ کا جو اس علاقے میں ہو رہے ہیں اس تمام کی مذمت کرتے ہیں. ہم اپنے ملک کی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کی جو پالیسی ہے اس کی لاج رکھے اور اسی اعتبار سے وہ ایکٹ کرے, یونو کے اندر بھی یونو کے باہر بھی, اور امداد کے پیمانوں کو پورا کرتے ہوئے بھی. اس موقع پر ہم تمام انصاف پسند لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ غزہ کے اس غم اور درد کے اندر وہ شریک ہوں اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے رہیں, اور دنیا کے انصاف پسندوں کو بھی حوصلہ عطا فرما کہ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے رہیں, اور غزہ کے لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ آخر دم تک حق و انصاف کے لیے کوشش کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اور فلسطین زندہ باد, فلسطین زندہ باد. غزہ کی گلیاں سونی ہے, غزہ کی گلیاں سونی ہے, نیتنیاہو خونی ہے. غزہ کی گلیاں سونی ہے, غزہ کی گلیاں سونی ہے, اور جو نیتنیاہو کا یار ہے, جو نیتنیاہو کا یار ہے, جو نیتنیاہو کا یار ہے, غزہ کی گلیاں سونی ہے. فلسطین زندہ باد. اگلے اسپیکر کے طور پر ہمارے بیچ میں فلسطینیوں کے حق کے لیے کورٹ سے لے کر میدان تک لڑنے والی پی یو سی ایل کی ایڈوکیٹ لارا جیسانی جو بامبے سے آئی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں اور اپنی بات رکھیں. آپ سب کو یہاں دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہاں آ کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں دلی کی اسپرٹ کو زندہ باد کہنا چاہوں گی. آپ سب یہاں پہ بھر بھر کے آئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, وہ بھی پیلسٹائن کے لیے, اور ہم سب اس لڑائی میں آپ سب کے ساتھ جڑے ہیں. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گی کہ خود بھارت سرکار نے یہ سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے UN میں بھی کہ یہ جو جینیسائیڈ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, اور پیلسٹینینز کو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنا چاہیے. یہ خود ہمارے سرکار کا آج سے نہیں لیکن ایک ہسٹوریکل سٹینڈ جو ہے اسرائیلی آکوپیشن کے اگینسٹ, اس کے لائن میں ہے. آج ہم سب کی ایز انڈین سٹیزنز ایک ڈیوٹی ہے, ایک فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے, اور آرٹیکل 51A کے اندر یہ ڈیوٹی قائم کی گئی ہے کہ ہم سمویدھان کے مولیوں کو اپہولڈ کریں. اور سمویدھان کے جو مولیہ ہے, چاہے وہ آرٹیکل 14 ہو جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا آرٹیکل 15 ہو جو کہتے ہیں کہ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے, یا آرٹیکل 21 ہو جو ہماری زندگی کا حق ہے, رائٹ ٹو لائف,
اور ساتھ ہی میں جو آرٹیکل 19 میں جو ہمیں संविधान نے حق دیے ہیں یہ پروٹیسٹ کرنے کا, ان سب کے مطابق ہم لوگوں کو پیلسٹائن کے لیے ہماری آواز بہت ہی بلند رکھنی پڑے گی, اور ہمیں پوری دنیا کو یہ میسج پہنچانا پڑے گا کہ ہندوستان پیلسٹائن کے ساتھ ہے, ہم سب ہندوستانی پیلسٹائن کے ساتھ ہے. یہ ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے. یہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا جو ہے, ہماری انسانیت جو ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہماری آواز اٹھائے, ہم یہ پروٹیسٹ کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو فیوچر جنریشنز جو ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ جو ہسٹوریکل رانگز ہوئے ہیں پیلسٹائن کے ساتھ یہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے ہیں, اور انہیں پہلے سے روکنا چاہیے تھا, اسرائیل کو پہلے دن سے روکنا چاہیے تھا. لیکن تو بھی یہ ابھی 2 سال آلموسٹ ہونے آئے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, روز اسے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, اور ہم سب کی نظروں کے سامنے یہ ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, آج ہم وٹنس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمارا جو ہے, اب اگر ہمارے پاس تھوڑی انسانیت باقی ہے تو ہمیں اس کے لیے لڑنا ہی پڑے گا, نہیں تو پوری جو دنیا ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی. اور یہاں پہ پیس, جسٹس کے بنا پیس نہیں ملتی, اور فلسطینیوں کو اگر جسٹس نہیں ملی تو یہ جو انجسٹس ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ بہت الگ الگ پارٹس میں پھیلنے لگے گی, یہ نارملائز ہو جائے گا. اور پھر جو آج پیلسٹائن جو بھکٹ رہے ہیں, جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, یہ بہت دور ہو رہا ہے, پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. مطلب اگر کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے انصاف کو کہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے, ہم سب کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو آج جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج جو ایک اوپننس سے, جو بلیٹنٹ وے میں پیلسٹائن کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, جو اسرائیل آج کر رہی ہے, وہاں پہ بچوں کو ماری ہے, جو غازہ میں ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے, وہ پورا ہم سب کے سامنے اتنا ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے روکے بنا. اس میں پوری دنیا کی ایک رسپانسبلٹی ہے, ان کا ایک فیلئر ہے, اور ہم سٹیزنز ہی, ہم سٹیزنز ہی ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, ہم سٹیزنز ہی ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ اس کو روکا جائے اور اس وائلنس کو بند کیا جائے. یہ آج ہمیں روز نکلنا پڑے گا جب تک پیلسٹائن فری نہیں ہوتا, جب تک اسرائیل وہاں سے نکل نہیں جاتا, جب تک پیلسٹائن جو ہے وہ اپنی سوسائٹی ریبلڈ نہیں کر سکتا. ہم لوگ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسے جینوسائیڈ مانگا ہے, انہوں نے آرڈرز, ریکمنڈیشنز پاس کیے ہیں جس کا النگھن اسرائیل کر رہا ہے. انٹرنیشنل لا کا سینکڑوں ٹریٹیز کا, کنونشنز کا وہ النگھن کر رہا ہے, جس کی انڈیا بھی سگنیٹری ہے. اور انڈیا, ہماری انڈین گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے رہے. ان کا ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن بھی ہے. تو ہمیں انڈین گورنمنٹ کو بھی پریشرائز کرنا پڑے گا کہ سب انٹرنیشنل فورمز میں وہ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے رہے, اور ساتھ ہی میں جتنی مدد ہو سکے انڈیا سے جانی چاہیے پیلسٹائن میں. ہمیں سب ایفرٹس لینے چاہیے کہ وہاں پہ جلد سے جلد مدد پہنچے. اور آج جو بچے وہاں پہ انہیں کھانے کو نہیں مل رہا ہے, اسٹارویشن ڈیتھس وہاں پہ ہو رہی ہے, وہ بند ہونے ہی چاہیے. یہ ہماری بہت امپورٹنٹ مانگ ہمیں رکھنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہمارا آواز جو ہے وہ اٹھائے رکھنا ہے. ہم سب ایک ساتھ ہیں. We have to be together until Palestine is free. That's all I want to say. Free, 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 free. Thank you. بہت شکریہ لارا. فری فری پیلسٹائن, لانگ لیو پیلسٹائن, فری فری پیلسٹائن, فری فری پیلسٹائن, فری فری پیلسٹائن, فری غزہ, فری پیلسٹائن ود ان آور لائف ٹائم, فری غزہ, فری پیلسٹائن, فری غزہ, فری پیلسٹائن, فری غزہ, فری پیلسٹائن. فلسطین تم سنگھرش کرو, غزہ تم سنگھرش کرو, غزہ تم سنگھرش کرو,
فلسطین تم संघर्ष करो, فلسطین تم संघर्ष करो. بہت شکریہ. آگے میں ندیم صدیقی صاحب مرکز جمعیت اہل حدیث سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اظہار خیال کرے. ندیم صدیقی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. سرزمین فلسطین خصوصاً غزہ میں ایک طویل عرصے سے ایک نہایت ہی نحیف، مظلوم، بے بس اور نہتی قوم کے خلاف جس طرح سے ظلم و ستم، نسل کشی، انسانی حقوق کی پامالی، بوڑھے بچوں، عورتوں کا بہیمانہ قتل، گھر بار کا انہدام اور غذائی اشیاء و ادویہ پر پابندی روا رکھی جا رہی ہے، اس نے پوری انسانی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. فلسطینی مظلومین اس بات کے مستحق ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ان کے خلاف یک طرفہ طور پر جاری ظلم و ستم اور جارحیت، بربریت بند کی جائے اور ان کی ایک آزاد نیشن کے طور پر تسلیم کیا جائے. اس حوالے سے عالمی برادری کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. بعض عرب ممالک کے مؤثر کوششوں سے مغربی ممالک اس پر مثبت عملی اقدام کر رہے ہیں جو ہمت افزا اور مستحسن امر ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ فلسطین میں ظلم و جارحیت بند کرنے، غذائی اشیاء اور دوا علاج بہم پہنچانے اور ان کی باز آباد کاری کا ہے. اس سلسلے میں ہم بحیثیت مسلم اور بحیثیت انسان فلسطینی مظلومین اور ان کے حقوق میں آواز بلند کرنے والے انصاف پسند حکومتوں اور عوام کے ساتھ ہیں. مقام شکر ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت ہند نے اپنی دیرینہ روایت کے مطابق سفارتی سطح پر پیش رفت کی ہے اور وہ ایک عظیم ملک ہونے کے ناطے قائدانہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور چانس رکھتی ہے. السلام علیکم. ہمارے بیچ میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار حکیم الدین قاسمی صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بات. جمعیت علماء ہند محمود مدنی صاحب کے نمائندگی کے طور پر ان کے ناظم اعلیٰ حکیم الدین قاسمی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا. اور دوسری بات یہ آپ لوگوں کے سے عرض کرنی ہے کہ اس پروٹیسٹ کی پرمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس 4:30 بجے تک ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جیسے ہی پروٹیسٹ ختم ہو آپ تیزی سے نکلیں کیونکہ 5 بجے تک کسی بھی حال میں ایریا خالی کرنا ہے. اور اسپیکر سے بھی گزارش ہے. اور فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد. حکیم الدین قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. وقت بہت تنگ ہے، اس وجہ سے بنا کسی تمہید کے میں بات شروع کر رہا ہوں. ہم آج یہاں صرف فلسطین کی سرزمین پر جاری ایک بحران پر گفتگو کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. غزہ کے ملبوں سے اٹھنے والی چیخیں صرف فلسطینی عوام کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی آواز ہیں. معصوم بچے بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے ہیں، مائیں اپنے لخت جگر کو ملبے تلے ڈھونڈ رہی ہیں اور ہسپتال اور اسکول کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں. یہ سب کسی جنگی محاذ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک کھلی نسل کشی ہے. گرچہ فلسطین کی لڑائی اپنی سرزمین اور آزادی کے لیے ہے، جیسے کبھی ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے. ہم نے بھی استعماری طاقتوں کو دیکھا ہے اور ان سے لڑا ہے. ہم سے زیادہ اس کا درد کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن موجودہ دور میں جدوجہد کسی سیاسی مقصد سے بڑھ کر انسانیت کی بقا کی لڑائی ہے. اسی بنیاد پر دنیا کی کوئی بھی حکومت مظلوم فلسطین کی بقا سے غافل نہیں. محترم حضرات، مجھے اپنی حکومت کی پالیسی پر تنقید کا حق ہے. ہماری حکومت جو ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑی رہی، آج جب انسانیت کا سوال ہے تو خاموش ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر افسوسناک امر یہ ہے
کہ بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جیسا کہ خود بھارت کے 111 سابق اعلیٰ افسران IAS اور IPS فوجی اور سفارتکاری سفارتی افسران نے حال ہی میں وزیر اعظم کو خط لکھ کر کہا ہے کہ بھارت ایک طرف فلسطین کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان دے کر اس کی نسل کشی میں شریک ہے۔ اس خط میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو راکٹ دے کر دھماکہ خیز مواد اور مہلک ڈرون فراہم کیے جو آج غزہ کے معصوم عوام پر برس رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ نومبر 2024 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، ان پر جنگی جرائم اور نسل کشی کے سنگین الزامات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب عالمی عدالت نے انصاف خود اسرائیلی قیادت کو ملزم ٹھہرا رہی ہے تو ایسے وقت میں اسلحہ کی سپلائی کس اخلاقی معیار پر پوری اترتی ہے؟ اس لیے ہم یہ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ فلسطین کے حق، خودداریت اور انصاف کا حامی رہا ہے، لیکن آج کی پالیسی نہ صرف ہماری تاریخی روایات کے خلاف ہے بلکہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ کو بھی مجروح کر رہی۔ جمعیت علماء ہند نے ابھی 2 دن قبل اپنی مجلس عاملہ میں فلسطین سے متعلق اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد انسانوں کا قتل اور عام شہریوں کو بھوک پیاس کی سزا دے کر موت کے گھاٹ اتارنا دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں جن پر امریکہ اور اس کا ہمنواؤں کا رویہ شرمناک چشمپوشی کا مظہر ہے۔ مزید برآں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور غزہ کی زمین کو مکمل طور پر قبضے اور الحاق میں لینے کے عزائم اس بات کی نشانی ہے کہ فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی سازش جاری ہے۔ یہ نو آبادیاتی ذہنیت اور انتہا پسندانہ عزائم کا شاخسانہ ہے جس کے خلاف آج عالمی ضمیر عمومی طور پر احتجاج کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کی خاموشی اور چشمپوشی مزید جرائم کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ ہم دنیا کی تمام آزاد قوموں، عالمی اداروں اور انصاف پسند لیڈروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کو ادا کریں، خطے کو بدامنی سے بچائیں اور انصاف و امن کی حمایت میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خواتین حضرات، فلسطین کی آزادی صرف فلسطینی عوام کا مسئلہ نہیں بلکہ انصاف، انسانیت اور عالمی امن کا تقاضا ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہم سب کو کٹگھرے میں کھڑا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی مدد فرمائے اور ہمیں ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے۔ آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ فنا ہو کر کے رہیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ زندہ رہیں گے، زندہ ہیں، ہمیں آپ کو بھی زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حکیم الدین قاسمی صاحب۔ وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں بغیر نعرے کے۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پروفیسر اپوروانند صاحب سے۔ بولے آپ بولنا شروع کریں گے تو رک جاؤں گے۔ دوستو، ہم سب لوگ جب یہاں اکٹھا ہیں، ابھی میں اسرائیل کا اخبار ہاریٹس پڑھ رہا تھا اور آج صبح سے اب تک 30 فلسطینیوں کو مار ڈالا گیا ہے۔ ان میں سے 18 وہ ہیں جو اپنی اپنی جگہ سے بے دخل ہوئے تھے اور جنہوں نے ایک ٹینٹ میں پناہ لی تھی۔ آپ اگر روز ہاریٹس پڑھیں، الجزیرہ پڑھیں، دوسرے اخبارات پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فلسطین، اسرائیل روزانہ
बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। फिलिस्तीन, जैसा आज यहाँ इसके पहले मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि फिलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तहान है। फिलिस्तीन का कत्लेआम हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हम ये फिलिस्तीनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी जंग लड़ें। ये मुमकिन नहीं और ये कहना गलत होगा। इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फर्ज है, हर एक सरकार का। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हों, वहां की अवाम तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। यूरोप की सड़कें, अमेरिका की सड़कें, वहां की यूनिवर्सिटीज, वहां के छात्र, वहां के शिक्षक, वे तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की सरकारें इजराइल के साथ खड़ी हैं। और ये बहुत शर्म की बात है। हमारे लिए उससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान, जो उन कुछ मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन का साथ दिया, आज हिंदुस्तान की सड़कें भी अक्सर खामोश हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज से भी आवाज नहीं उठ रही और हिंदुस्तान की सरकार तो इजराइल का साथ दे ही रही है। इस स्थिति में हम सारे लोगों का फर्ज यह है, एक तो यह कि इजराइल यह चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि फिलिस्तीन लफ्ज को दुनिया की याद से मिटा दिया जाए। आपको यह पता होगा कि जर्मनी हो या अमेरिका हो या दूसरी जगह हो, फिलिस्तीन लफ्ज बोलते ही आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका काम आपसे जा सकता है, आपको मुल्क से निकाला दिया जा सकता है। या आपको मालूम है, इसका मतलब यह कि वो फिलिस्तीन शब्द को ही निकाल देना चाहते हैं। ऐसी हालत में फर्ज यह है, एक तो यह कि हम फिलिस्तीन इस लफ्ज को जिंदा रखें, फिलिस्तीन इस ख्याल को जिंदा रखें। लेकिन फिलिस्तीन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, फिलिस्तीन एक मुल्क है। ये बात बहुत पहले हिंदुस्तान के ही एक शख्स ने कही थी कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मन जर्मनों का है, इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, वैसे फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। और ये ध्यान रहे कि फिलिस्तीनी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। और उन फिलिस्तीनियों को जो वहां के बाशिंदा हैं और सैकड़ों सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हैं, उन फिलिस्तीनियों को यूरोप से आए हुए और अमेरिका से आए हुए यहूदी बेदखल नहीं कर सकते। फिलिस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है, फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का हक है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए कम नहीं होगा और इस बात को हमें दोहराते ही रहना होगा, थकना नहीं होगा। और ये आवाजें 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 10 लाख गुना जोर और वसी ढंग से फैल जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।